السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک سچا واقعہ جو ہے وہ سنانے جا رہا ہوں، تو سنیے ذرا غور سے۔ کافی لمبا ہے، یہ ہو سکے تو میں آپ کو انشاءاللہ 2 یا 3 ویڈیوز میں یہ مکمل ہوگا۔ کافی لمبا ہے لیکن ہے بہت انٹرسٹنگ، تو آپ سنیے۔ اور جن کی یہ آپ بیتی ہے انہی کی زبانی میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں۔ وہ مرحوم لکھتے ہیں، ان کا نام میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا، ابھی فی الحال ان کا واقعہ سنیے، بہت ہی دلچسپ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری عمر 12 سال تھی اور میرا لحن داؤدی بتایا جاتا اور نعت خوانی کی محفلوں میں بلایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں شعر و شاعری کے مرض نے بھی مجھے آ لیا تھا، اس لیے اسکول سے بھاگنے اور گھر سے غیر حاضر رہنے کی عادت بھی پڑ چکی تھی۔ میری منگنی لاہور میں میرے رشتے کے ایک خالہ کی دختر سے ہو چکی تھی۔ میرے خالو نے جب میری آوارگی کی داستان سنی تو سیر و تفریح کے بہانے محترم نے جلندھر سے مجھے ساتھ لیا اور محض سیر و تفریح کا سبز باغ دکھلانے شہر گجرات کے قریب قصبہ جلال پور جٹا میں پہنچ گئے۔ اصل سبب مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ ہونے والے خسر اور فی الحال خالو میرے متعلق اپنے دینی مرشد سے تصدیق کرنا چاہتے تھے کہ وہ بزرگ ان کی بیٹی کی شادی مجھ جیسے آوارہ سے کر دینے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ یہ پر نور پیر و مرشد ایک کہنہ سال بزرگ تھے۔ ان کے ارد گرد مؤدب بیٹھے ہوئے دوسرے شرفاء سے پہلے ہی دن میں نے نعت سنا کر واہ واہ سبحان اللہ کے تسخین آمیز جملے سنے۔ ہر روز نماز عشاء کے بعد میلاد کی بزم اور نعت خوانی کا اہتمام ہوتا۔ 2 مہینے اسی جگہ گزرے۔ اس سال ساون سوکھا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ بارش کے لیے میدانوں میں جا کر نماز استسقاء ادا کرتے تھے۔ بچے بوڑھے جوان مرد و زن دعا کرتے، لیکن گھنگور گھٹا تو کیا کوئی معمولی سی بدلی بھی نمودار نہ ہوتی تھی۔ یہ ہے پس منظر اس واقعہ کا جسے میں عجوبہ کہتا ہوں، جسے بیان کر دینے کے لیے نہ جانے کیوں مجبور ہو گیا ہوں۔ پہلے یہ جان لیجئے کہ وہ محترم بزرگ کون تھے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کا خاندان آج بھی جلال پور جٹا میں موجود ہے۔ ان بزرگ کا نام نامی حضرت قاضی عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ 80-85 برس کی عمر تھی۔ دور دور سے لوگ ان سے دینی اور دنیاوی استفادہ کی غرض سے آتے تھے۔ یہ استفادہ دینی کم اور دنیاوی زیادہ تھا۔ آنے والے اور 2-3 دن بعد چلے جانے والے گویا ایک تسلسل امواج تھا۔ کثرت سوداگروں اور تجارت پیشہ لوگوں کی تھی۔ میری نعت خوانی کے سبب حضرت مجھے بسا اوقات اپنے مسلح کے بہت قریب بٹھائے رکھتے تھے۔ ایک دن میری طرف دیکھ کر حضرت نے کہا، برخوردار، تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی سے مجھے خوش کرتے ہو۔ تمہارے لیے میرے پاس بس دعائیں ہی ہیں۔ انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ آج تو تم دوسروں کی لکھی ہوئی نعتیں سناتے ہو، لیکن ایک دن تمہاری لکھی ہوئی نعتیں لوگ دوسروں کو سنایا کریں گے۔ اس وقت بھلا مجھے کیا معلوم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ محب صادق میری زندگی کا مقصود بیان کر رہے ہیں۔ بہر صورت یہ تو ان کی کرامتوں میں سے ایک عام بات ہے۔ جسے عجوبے کے اظہار نے مجھ سے آج قلم اٹھوایا وہ کرامتوں کی تاریخ میں شاید
بے نظیر ہی نظر آئے، لیکن ایک دن حضرت قاضی صاحب کے پاس میں اور ان کے بہت سے نیاز مند بیٹھے ہوئے تھے، ان میں میرے خالو بھی تھے۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا اور حضرت مصلے پر بیٹھے تھے، السلام علیکم کہتے ہوئے، کندھوں پر رومال ڈالے۔ 7-8 مولوی طرز کے معتبر آدمی کمرے میں داخل ہو کر قاضی صاحب سے مخاطب ہوئے۔ قاضی صاحب نے وعلیکم السلام اور بسم اللہ کہہ کر بیٹھ جانے کا ایما فرمایا۔ ہم سب ذرا پیچھے ہٹ گئے اور مولوی صاحبان تشریف فرما ہو گئے۔ ان میں سے ایک صاحب نے فرمایا، حضرت ہمیں ہزاروں مسلمانوں نے بھیجا ہے، یہ 4 صاحبان گجرات سے ہیں اور یہ وزیر آباد سے آئے ہیں۔ میں آپ جانتے ہیں ڈاکٹر ٹیلر کے ساتھ والی مسجد کا امام ہوں۔ غرض یہ کرنا ہے کہ آپ اس ٹھنڈے ٹھار گوشے میں آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، باہر خلق خدا مر رہی ہے، نمازی اور بے نمازی سب باران رحمت کے لیے دعائیں کرتے کرتے ہار گئے ہیں، ہر جگہ نماز استسقاء ادا کی جا رہی ہے۔ کیا آپ اور آپ کے مریدوں کے دل میں کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ لوگ بھی اٹھ کر نماز میں شرکت کریں اور آپ بھی اپنے پیری کی مسند پر سے اٹھ کر باہر نہیں نکلتے کہ لوگوں کے چیخ و پکار دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ وہ پریشان حال انسانوں پر رحم کرے اور بارش برسائے۔ میرے قریب سے ایک شخص نے چپکے سے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا، یہ وہابی ہے۔ میں ان دنوں وہابی کے مفہوم نہیں سمجھتا تھا۔ یہ رائٹر اپنا بتا رہے ہیں کہ وہ وہابی کا ان کو نہیں پتا تھا، صرف اتنا سنا تھا کہ یہ صوفیوں کو برا سمجھتے ہیں اور نعت خوانی کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب سلام پیش کیا جاتا ہے تو یہ لوگ تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ کھڑے ہونے والوں کو بدعتی کہتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے قاضی صاحب نے پوچھا، حضرات آپ فقیر سے کیا چاہتے ہیں؟ تو ان میں ایک زیادہ مضبوط جثے کے مولوی صاحب نے کڑک کر فرمایا، اگر تعویذ گنڈا نہیں تو کچھ دعا یہ کرو، سنا ہے پیروں فقیروں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ یہ الفاظ مجھے نادان نوجوان کو بھی طنزیہ محسوس ہوئے، تاہم قاضی صاحب پھر مسکرائے اور جواب جو آپ نے دیا وہ اس طنز کے مقابلے میں عجیب و غریب تھا۔ قاضی صاحب نے فرمایا، آپ کتوں سے کیوں نہیں کہتے کہ دعا کریں؟ یہ فرمانا تھا کہ مولوی غصے میں آ گئے اور مجھے بھی ان کے غضب میں آنا قدرتی معلوم ہوا، چنانچہ وہ جلد بڑبڑاتے ہوئے اٹھے اور کوٹھری سے باہر نکل گئے۔ قاضی صاحب کے ارد گرد بیٹھے ہوئے نیاز مند لوگ ابھی گمسم ہی تھے کہ مولوی صاحبان میں سے جو بہت جید نظر آئے تھے دوبارہ کمرے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، حضرت یہ تو کتے کی بولی نہیں بول سکتے، آپ ہی کتوں سے دعا کرنے کے لیے فرمائیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اور آج تک میرے سینے پر قاضی صاحب